سینے کے اندر قرآن کریم موجود ہے. یعنی تورات، زبور، انجیل یہ تو آپ لکھنے کی شکل میں، تحریر کی شکل میں آپ پائیں گے، لیکن قرآن کریم تحریر کے علاوہ جتنی بھی زبان ہے اس زبان کے علاوہ آپ ہر ایمان والے کے سینوں کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آپ موجود پائیں گے. کسی کو چند صورتیں یاد ہے، کسی کو چند آیتیں یاد ہے، اور کسی کو پورا قرآن کریم یاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اس کتاب کو اتنا عظیم بنا دیا کہ آج ایمان والوں کے ہر بچے کے سینے کے اندر یہ کتاب موجود ہے. اتنی عظیم کتاب، اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے کتنی قوموں کے درجے کو بلند کر دیا، اور کتنی قوم جو ہے ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ اور قرآن بروز قیامت سفارش فرمائے گا، یہ سفارش کا ذریعہ بنے گا. یہ روزہ ہم رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا. ہم نے قرآن کو سنا پورے رمضان 11 مہینے کے اندر، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہم تراویح کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کو بھی پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. اور ماشاء اللہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس تراویح کے اندر شریک ہوئے اور ہم نے قرآن کو سیکھا اور سمجھا اور سنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اس قدر بھی ہم کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھیں، اور قرآن کو پورے سال ہم پڑھتے رہیں، اس کے اندر غور و فکر کرتے رہیں، قرآن کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن تو آپ سیکھ چکے ہیں، لیکن سکھانے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کاروبار میں مشغول ہیں، بزنس میں مشغول ہیں، اپنے پیشے میں مشغول ہیں، تو یہ سکھانے والا کام کیسے ہوگا؟ یہ سکھانے والا کام کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، کھول دیا ہے. وہ ادارہ جو اس کاموں کو انجام دیتے ہیں، وہ مدرسے جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، اس میں ہمارا تعاون ہونا چاہیے، ہماری مدد ہونی چاہیے. آپ کے الفاظ سے مالی دام در میں قدم سکھنے، جس اعتبار سے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ اس ادارے کی مدد کریں گے جہاں قرآن کو سیکھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، تو آپ اس حدیث کے مصداق ہو جائیں گے. اور آپ کی بیشت یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی جو فضیلت ہے اس کے اندر ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، یہ قرآن کے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. اس کے اندر جو بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہو، حرکات و سکنات کی شکل میں، معانی الفاظ کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما کر اس کو قبول فرمائے. اور قرآن کی جو روشنی ہے اللہ اس روشنی کو ہم سب کے سینوں کے اندر اتارتے ہوئے ہمارے گھروں تک پہنچا دے، اور گھروں سے پورے علاقے میں، پورے محلے میں اور پورے عالم اسلام کے اندر قرآن کی روشنی کو عام فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قرآن کے اوپر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت و آبرو کو قربان کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو اس علم کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال اور اپنی صلاحیت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو، ان ذمہ داران کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمت اور طاقت عطا فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے، لعن و طعن سے بچائے، اور احساس کمتری کے شکار ہونے سے بچائے. اس لیے کہ ایسے خاردار راستے ہیں جس راستے پہ آپ نے چلا ہے دعوت و تبلیغ کا، تعلیم و تعلم کا جو یہ کام ہے، اس کام کے کرنے والے کو ان کے راستے میں پھول نہیں بچھایا جاتا، کانٹے بچھائے جاتے ہیں. برے کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے. اس لیے ان کی باتوں کو سن کر ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو زیادہ کہنے سننے سے اس کو برآمد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.